ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان سکندر احمان راجہ اپنے پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج پھر میرے مہمان باکمال شوکت علی شاد کمال، میجک ماسٹر دنیا میں نام پیدا کرنے کے بعد یہ دوسری مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے میر پر میرے اس اسٹوڈیو میں۔ میں ان کو دوبارہ اس اسٹوڈیو میں آنے پر کیا کہتے ہیں، ویلکم کہتا ہوں جی۔ بہت شکریہ جی۔ اور ایک بات، اس پروگرام سے پہلے جو ہم نے پروگرام کیا، اس کے بعد اللہ کے کرم سے میر پر کے اندر ماشاءاللہ ان کو بڑی پذیرائی رائے مل رہی ہے۔ مار اسکولوں کے اندر یہ اپنے پروگرام جو ہیں اور ڈیمو وغیرہ پیش کر کے اور لوگوں کو محظوظ کر چکے ہیں۔ ان کو دوبارہ میں نے اس لیے دعوت دی کہ آئیں میرے پاس، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میر پر میں آنے کے بعد نئے سرے سے جو کیا کہتے ہیں وہ امپرومنٹ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں، اور پھر کچھ چھوٹا ہلکا پھلکا ٹچ بھی ان سے جو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہاں جناب، کیسا رہا جناب میر پر کا سفر؟ پہلی بات جی ناظرین السلام علیکم، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہر وقت ذہن اپنے میں رکھا اور دماغ میں رکھا۔ اور بات یہ ہے کہ بہت اچھے، اتنے اچھے لوگ مجھے مل رہے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج میں پیراگون اسکول اینڈ کالج میں تھا تو افتخار صاحب ان کے پرنسپل ہیں، انہوں نے مجھے بہت، ایک تو اتنی میری حوصلہ افزائی کی ہے، مالی بھی ٹھیک انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور ویسے بھی میری ہمت کو انہوں نے داد دی ہے، اور میرے بلکہ جسم کے اندر اور بھی ہمت انہوں نے پیدا کیا کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں اتنا ضعیف بندہ ہو گیا ہے لیکن آج بھی بچوں کو بغیر مائک ساؤنڈ سسٹم کے بغیر اتنی اس کی آواز ہے کہ سارے بچوں تک آواز بھی گئی ہے، ماشاءاللہ 800-900 بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ سلسلے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں، لوگ اچھے ملتے جائیں گے تو ہم کام کو بڑھاتے جائیں گے، پھر اس سے بہتر بھی ٹرکس لے کر آئیں گے، کیونکہ جو ہم پرانے پہلے دکھایا کرتے تھے کچھ وہ استعمال ہو رہے ہیں، کچھ نئے ہو رہے ہیں، آگے چل کے بالکل نیا، ٹوٹل سب نیا دکھائیں گے سب کو، انشاءاللہ سب خوش ہوں گے، چھوٹے نرسری سے لے کے بڑے تک، بزرگوں تک یہ ہمارے شو ہیں، یہ سب کے سب محظوظ خوش ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے لیے کوشاں ہیں اور انشاءاللہ کوشاں رہیں گے۔ ناظرین، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کل پچھلے دنوں امتحانات شروع تھے اسکولوں کے اندر، اور انہوں بے شمار اسکولوں میں دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ اسکولوں میں جا کر، اور اس کے بعد میں ایک بڑا شو کرنا چاہتا ہوں جو تاریخی ہو، اور میجک شو اس سے پہلے میر پر کے اندر کوئی نہیں لایا۔ انشاءاللہ میں ایسے میجک ماسٹر جو باقی جو لوگ میجک کریں ان کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا۔ اس کے بارے میں آپ بتائیں، جو آپ کی ایک ویژن ہے کہ میر پر والوں کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں، کس طرح ان لوگوں کو ہمارے لوگ ویسے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اشاعش بشاش رہنے والے جی جی انسان دوست ہیں، اور بیرون ملک رہ کے بھی ان کے اندر ان کے ویژن میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اصل میں کروں گا ایسا پبلک پروگرام کہ جس میں ہم میوزیشنوں کا کمپٹیشن کرائیں گے، اور اس میں پھر ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والوں کے لیے انعام بھی رکھیں گے۔ ہر میوزیشن کے ذمے ہم 3 ٹرکس لگائیں گے، کیونکہ ٹائم جو ہم ہوگا وہ شارٹ ٹائم ہوگا۔ آج کل 2-3 گھنٹے کسی کا بیٹھنا بہت مشکل ہے، 1 گھنٹے میں اگر ہم 20 میوزیشن پیش کرتے ہیں تو 20 میوزیشن اگر 3 ٹرک بھی کریں گے تو لگا لیں صاحب تقریباً 60 کے قریب بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو 60 ٹرک دیکھنے کے لیے اگر ہم اس میں کوئی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یا اپنے لیے کرتے ہیں یا ان لوگوں مہمانوں کے لیے کرتے ہیں جن کو بلانا ہے، تو میرے خیال میں آسانیاں پیدا ہوگی اور لوگوں کو اتنی خوشی ملے گی
پھر اس کے بعد ہم نعت خواہوں کے لیے کریں گے، پھر اس کے بعد ہم کھلاڑیوں کی طرف چلے جائیں گے، پھر اس طرح ڈبیٹس رکھیں گے جو بچے اسکولوں میں اچھی تقریر کرنا جانتے ہیں۔ یہ سارے سسٹم انشاءاللہ ہم یہاں پہلے میرپور میں اسٹیڈیم میں شروع کریں گے، پھر بمبر لے کر چلیں گے، پھر ہم کوٹلی لے کر چلیں گے، پھر مظفر آباد لے کے چلیں گے۔ ناظرین دیکھیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ موجودہ دور جو اس وقت بڑا مصروف ہے اور لوگ نفسا نفسی کے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ بندے کے لیے تفریح ہونی چاہیے، اور کہتے ہیں میں تفریح کے لیے کس طریقے کے مواقع جو ہے میں فراہم کروں گا اور لوگوں کو محسوس کروں گا۔ ایک اگر کوئی چھوٹا سا ٹرک آپ میرے ناظرین کو پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے دکھایا تھا، آج بھی دکھا دیں تاکہ پتہ چلے کہ شوکت علی شاد کمال کیسے ہیں اور کمال کیا کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، کیوں نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بار جب کیا آپ نے انٹرویو تو میں نے ایک ٹرک دکھایا، میں نے وہ دکھایا تھا جو میں نے پہلی بار سیکھا تھا۔ ظاہر اس کے بعد جب انسان چلتا ہے تو پھر سیکھ تو آج بھی رہے ہیں۔ اچھے جو اسکولوں والے ہیں اگر کوئی ورڈ غلط بولتے ہیں تو وہ بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں کہ جی یہ نہ بولیں، اگر یہ الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے سیکھنے والے کے دماغ میں دل میں غصہ نہیں آتا، تو جو نہیں سیکھنے والا ہوتا اس کو آتا بھی کچھ نہیں لیکن وہ غصہ بھی بہت کرتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، بس ایک دو کام کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ بے شمار مجھے چلائے ہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے لوگ بتاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کامیابی کے ساتھ مسلسل 8 سال کسی نے بھی کام نہیں کیا، اور الحمدللہ میں 8 سال جب گزار کے گیا ہوں، پھر اس کے بعد اب آیا ہوں، تو اب میرا 8 سال کا پلان نہیں ہے۔ اب تو میرا پلان ہے جب تک زندگی ہے انشاءاللہ ان لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے۔ ان کا پروگرام جو ہے وہ میرپور میں رہنے کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی پرفضا مقام ہے یہ میرپور، ایسے انسان دوست لوگ ہیں میرپوری، اور ان کی اتنی پیاری زبان ہے میرپوری، اور میں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا باقی حصہ اور میری اولاد کا باقی حصہ جو ہے میرپور میں گزر جائے، اور ان لوگوں سے میں یہ رزق کما کے اپنے بال بچے کا پیٹ پالتا رہوں۔ جناب آپ وہ اپنا شو تو پیش کرتے ہیں عوام کے لیے جس کے انتظار میں یہ وہ لوگ۔ لیں جی، اگر آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک سگریٹ ہے، یہ پینا اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، اس کو نہیں پینا چاہیے، یہ کافی نقصان دہ ہے، لیکن کیا کریں، اتنے خطرات سننے کے باوجود بھی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ میں اسے پیتا نہیں ہوں، میں صرف جلاؤں گا اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ انکل واقعی جلایا تھا یا بھائی نے جلایا تھا، تو پھر جلا کر اس کو غائب کیا گیا، تو میں اسے جلا رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ خود تو سوٹے لگا رہے ہیں، سوٹے نہیں لگاتا میں، یہ چیک کریں۔ دھواں لگا رہے ہیں، سوٹے نہیں لگا۔ یہ لیجئے، انہوں نے کہا نا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، وہ آندھا دیکھ تو لے، جان تو لے کہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ لیجئے سگریٹ جل گیا ہے، اب یہ میرے اس ہتھیلی میں غائب ہو جائے گا، پھر اس کو ہم واپس بھی لے کر آئیں گے، چیک کریں۔ ذرا غور سے دیکھیے گا جی، یہ لیجئے، اور یہ لیجئے، میں نے دونوں ہاتھ آپ کو خالی دکھا دیا۔ اب اسی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ شاید نظر بندی کر دی ہے۔ نظر بندی سے چلیں ٹھیک ہے، جو لوگ میرے آس پاس ہوں گے ان کے لیے ہے، لیکن جو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں یا موبائل میں یا ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ان کی نظریں بند تو نہیں ہوگی۔ اب اسی ہاتھ میں ہے، یہ لیجیے، یہ آ گیا جی۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اصل میں یہ ٹرک ہے، یہ بھی ٹرک ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کالا جادو ہو گیا ہے، بالکل نہیں ہے، جادو ختم ہے، جادو تو ہے ہی نہیں۔ اب تو جیلسی سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا۔ جادو اتنے مشکل نہیں ہوتے تھے جب لوگوں کو جادو ٹونے کیے جاتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے اب جو حاسد ہے نا، حاسد، اس کی نظریں اتنی زبردست ہیں کہ شیشے کا گلاس پڑا ہو نا تو اگر اس کو غور سے دیکھے گا تو وہ دوست ٹوٹ کے آدھا ادھر گر جائے گا، آدھا ادھر نظر بھرا کر جی، وہ پتھر پھاڑ دیتی ہے نظر۔ تو اس لیے
अपना भी ख्याल रखें। अगर किसी के पास नई गाड़ी देखें तो आप उसको दुआ दें कि अल्लाह तूने इसके नसीब किया तो इसको चलाने दे, तो अल्लाह मुझे भी इस तरह की अता कर। तो फिर अल्लाह पाक दोनों दुआएं आपकी कबूल करते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, आपने शौकत अली शाह साहब का कमाल देखा, और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में किसी और एक क्या कहते हैं जादूगरी के साथ इनको बुलाया जाएगा। इनकी आपने बातें सुनी, आखिर में जो इन्होंने बात की कि हसद बंदे को खा जाता है, नज़र खा जाती है, हसद नहीं करना, रश करें। अगर किसी के पास कोई चीज़ हो, ये है कि इनकी अमानत है, इस बात को पले बांध लें, इंशाल्लाह खुशहाली सबके नसीब में होगी। इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करते हुए आपका मेज़बान सिकंदर रहमान अकीक़त क्या से आपको दूसरे किसी मेहमान के साथ फिर मुलाकात में आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।